ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتوں کے اندر جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، وہاں بہت سی اور بھی باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ آج کی مجلس میں جو گزارشات آپ کے حضور کرنی ہیں وہ ہے رمضان اور اہل خانہ کے حقوق۔ اہل خانہ کے اندر 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک والدین، دوسرے بہن بھائی، تیسرے بیوی بچے اور چوتھے ملازمین، زیر نگین لوگ۔ ایک مسلمان کو چاہیے تو یہی کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ان کے حقوق کو ہر دم ادا کرے، لیکن یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان جیسے جیسے نیکی کرتا ہے ویسے ویسے اس کے دل کے اندر نرمی اور اللہ کے حکم کی تعمیل کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر انسان برائی کرتا ہے تو جیسے جیسے برائی کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہوتا ہے اور وہ سخت دل اور شقی القلب بن جاتا ہے۔ اور آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ جو لوگ مختلف برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے، وہ انتہائی شقی القلب، سخت دل، بد مزاج ہوتے ہیں۔ لیکن ایک وہ شخص جو واقعتاً نیک عمل کرنے والا ہے، ایک ہے نیک اعمال ریاکاری کے لیے کرنے والا، ایک وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کے عمل کرنے والا، وہ نیک اعمال نہیں شمار ہوتے۔ جو خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، وہ نرم دل ہوتا ہے۔ اور خصوصاً جب رمضان آتا ہے تو انسان عام دنوں سے زیادہ اللہ کی عبادات کی طرف منسلک ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو پابندی شروع کر دیتا ہے، اگر وہ وقت پہ نہیں پڑھتا تو پھر وقت پہ پڑھنی شروع کر دیتا ہے، ہر نماز کو باجماعت، خصوصاً فجر اور عشاء۔ تو جیسے جیسے انسان عبادات میں آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کے دل کے اندر رقت، نرم مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے ساتھ بہت سی چیزوں کو منسلک کر دیا کہ تاکہ انسان ایسے حالات میں سمجھے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ جس طرح انسان پہ دوسری ذمہ داریاں ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری اس کی اپنی اہل خانہ کی ہے۔ اہل خانہ میں سے سب سے پہلا حق جو کسی بھی انسان کے اوپر ہے وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے حضرت انسان، تیرے رب نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور جب سپریمیم قوت، سپریمیم کورٹ میں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو نہ اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے، نہ اس پہ اپیل ہو سکتی ہے۔ تو
اگر دنیا کے کورٹ میں ہمارا یہ اصول ہے، قاعدہ ہے، تو جو پوری کائنات کا سپریمیم قوت ہے، سپریمیم جج ہے، جب وہ فیصلہ کر دے تو کسی میں دم مارنے کی جرت ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی۔ عبادت میں کئی چیزیں ہیں، نماز عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے، حاجت طلب کرنا عبادت ہے، مصیبتوں کا مداوع کے لیے التجا کرنا عبادت ہے۔ یہ سب کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنی ذات کے بعد دوسرا حکم اللہ نے جو کیا وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ کتنا احسان کرنا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر دونوں میں ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں، اور آپ یہ بات جانتے ہیں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بھی بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی زندگی سے عاجز بعض اوقات ہوتا ہے، تو کہا وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، ایسے حالات میں جب اس میں چڑچڑا پن بھی ہو، وہ ہر بات پہ ڈانٹتا بھی ہو، کچھ بھی ہو، وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اسے جھڑکنا بھی نہیں ہے، بلکہ کیا کردار ہونا چاہیے؟ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے احسن انداز میں، اچھے انداز میں بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اس کے سامنے اپنے آپ کو نرم کر دینا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت شفقت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سامنے اکڑ کے نہیں کھڑا ہونا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان دونوں کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اے اللہ ان دونوں پہ رحم کر جس طرح یہ بچپن میں مجھ پہ رحم کرتے رہے۔ رب ارحمہما، یہ سب سے پہلا انسان پہ حق ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ میں اپنے والدین کو دیکھے، ان کے احساسات کو سمجھے، کیونکہ انسان دنیا میں ہر انسان کا حق ادا کر سکتا ہے، والدین کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے اندر تھوڑی سی قوت و طاقت آ جائے، ہم تھوڑے سے کسی کام پہ لگ جائیں، ہم خود کفیل اپنے معاملے میں ہو جائیں، تو اپنے ماں باپ کی حیائی ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں باپ اگر مسلمان بھی نہیں تب بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں، باپ نے کتنی سختی سے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جا وگرنہ پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک، اچھا بابا جی سلام، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، ان قریب میں اللہ سے تمہارے لیے معافی طلب کروں گا۔ یہ کردار ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ تو اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو ان کے احسانات کو ماننا چاہیے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے، رمضان المبارک اور اس کا روزہ ہمیں یہ تلقین کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ہمیں یہ واعظ کرتا ہے
کہ اپنے اہل خانہ میں جو لوگ ہیں ان کے حقوق کا خیال کرو۔ دوسرا ان بہن بھائی ہیں، اللہ رب العزت نے بہن بھائیوں کے درمیان بغض اور عناد رکھنے سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی یا بہن سے بغیر سبب 1 سال تک نہیں بولتا، حقیقتاً اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ کہا 3 دن سے زائد کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بہن بھائی سے قطع تعلقی کرے، حتیٰ کہ مسلمان بہن بھائی سے نہیں اجازت جو ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ ایسا کرنا۔ اور آج چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے ہم ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 میں فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس ذات سے ڈرو جس نے رشتوں کے متعلق سوال کرنا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ عام گناہوں کے متعلق ہمیشہ کہتا ہے اللہ درگزر کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، لیکن جب ان رشتوں کا معاملہ آیا تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ رقیب وہ ہوتا ہے جو اپنے رقیب کی غلطی کو نظر انداز نہیں کرتا، اور ایک رقیب کا معنی نگران ہے۔ نگران جو ہے وہ ہمیشہ نگرانی کرتا ہے، دیکھتا ہے کہاں غلطی ہو رہی ہے اور اس کی یا اصلاح کرتا ہے یا اسے ڈانٹتا ہے یا اسے سزا دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے اس رمضان میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر قطع تعلقی ہے تو ان کے ساتھ صلح کرے، اگر صلح ہے تو ان کے ساتھ احسان کرے، دیکھے کہ اگر بہن بھائیوں میں کوئی کمزور ہے تو اس کے ساتھ اعانت کرے، یہ حق ہے ان کا۔ پھر اس کے بعد بیوی اور بچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 درہم ہے جو کوئی انسان خرچ کرتا ہے۔ پہلا درہم وہ ہے جو انسان کسی غریب کو دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے فرمایا اچھا ہے۔ 1 درہم وہ ہے جو کسی رفاہیت کے کام میں خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، عوام الناس اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 1 درہم وہ ہے جو انسان اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے راہ جہاد میں خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان 4 درہم میں سب سے بہترین درہم وہ ہے جو انسان رزق حلال کما کے اپنی بیوی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو کھلا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر تو وہ حلال ہے تو ہمارے لیے وہ بہترین صدقہ ہے جو ہم اپنے بچوں کی پرورش پہ لگا رہے ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت پہ لگا رہے ہیں۔ صرف بچے پیدا کر لینے کافی نہیں ہے، اللہ نے ہم پہ حق لازم کیا ہے کہ ان کی تربیت کرو، اور اس کے علاوہ ہمیں حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کہ ان پہ نظر رکھیں کہ ان کا کردار کیسا ہے، ان کے دوست احباب کیسے ہیں۔ تو یہ ہم پہ حق ہے اہل خانہ کا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چوتھے وہ ہیں جو ملازم ہیں ہمارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نصیحت جو فرمائی تھی نا، سید عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میری گود میں آپ کا سر تھا، آپ کے آخری کلمات تو یہ تھے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق الاعلی کی رفاقت کو قبول کرتا ہوں، یعنی اللہ کے حضور اس کی رفاقت کو قبول کر رہا۔ اس سے پہلے جو دنیا والوں کے لیے 2 باتیں تھیں، 2 نصیحتیں تھیں، اپنی امت کے لیے جو 2 نصیحتیں تھیں وہ یہ تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم،
لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے زیر نگی تمہارے ملازمین ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اس لیے ہمارے گھروں کے اندر جن کے حقوق ہم پہ لازم ہیں بحیثیت ایک خاندان کے سربراہ کے یا خاندان کے ایک فرد کے، یہ 4 لوگ ہیں: والدین، بہن بھائی، بیوی اولاد اور ملازمین۔ ان کے حقوق ادا کرنے یہ اسلام کا حکم ہے، اور خصوصاً روزے کی حالت میں جب ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے معاملات میں خود کفیل بھی نہیں ہیں، ایسے حالات میں ان کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنا ہم پہ لازم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان حقوق کی پاسداری کرنے اور والدین کی عزت، بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت، اپنی اولاد کے ساتھ ان کی تربیت اور ان کے ساتھ محبت کا سلوک، اپنے ملازموں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے روزے کے اجر اور ثواب میں اور اضافہ ہو سکے۔ وگرنہ اگر یہ حقوق ادا نہ ہوئے تو ہمارا روزہ رکھنے کے باوجود شاید وہ اجر ہمیں نہ مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بیان کرتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا صحیح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا فلا تفعل، اے عبداللہ ایسا نہ کر۔ کیوں؟ صم و افطر، روزہ بھی رکھا کرو، کبھی افطار بھی کیا کرو۔ یعنی داؤد علیہ السلام سے بہتر آپ نے فرمایا کسی کا روزہ نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو ہمیں زیادہ اجر ملے گا کہ ہمیشہ ہی روزہ رکھیں، آپ نے منع کیا یا عبداللہ فلا تفعل، ایسا نہ کر۔ اسی طرح وقم ونم، رات کو قیام بھی کیا کر لیکن سویا بھی کر، کیونکہ واللہ یقدر اللیل والنہار، دن اور رات میں قدرت صرف اللہ کی ذات کو ہے، انسان ایسا نہیں کر دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے کہ اسے تھوڑا سا سکون دے، ہمیشہ بھوکا نہ رکھ، رات کو سونے کی اسے ضرورت ہے، اس کا حق ہے تم پر اسے دے۔ تیری آنکھ کا تجھ پہ حق ہے، اسے نیند کی ضرورت ہے۔ تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے کہ تو روزے پہ قیام پہ لگا رہے اور وہ بیچاری تڑپتے رہے کہ اس کا خامد اسے وقت ہی نہیں دیتا، اس کے حقوق کو پورا نہیں کرتا۔ اسی طرح کچھ تیرے پاس مہمان آتے ہیں، ان کا تجھ پہ حق ہے، اپنے مہمان کے حق کو پہچان۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 لوگ آتے ہیں، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے ساتھ 2 ساتھی اور ہیں۔ سید عائشہ طیبہ طاہرہ سے پوچھتے ہیں رسول اللہ کے رات کے اعمال بتائیے، دن اور رات کیا عمل کرتے ہیں؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا انہوں نے انہیں کم جانا، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے معاف کیا ہے، اللہ نے آپ کے لیے جنت واجب کی ہے، اس لیے ہم ان سے زیادہ کریں گے تو تب۔ ان میں ایک کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ رات کو قیام کروں گا، ایک کہنے لگے میں دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں چلا جاؤں گا، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد گھر آئے تو سید عائشہ طیبہ طاہرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 فلاں فلاں لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ بات کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر سے نکلے، کہا اسے بلا کے لاؤ، اور جب بلا کے لائے تو آپ نے فرمایا آپ نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم نے کہی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ تقوی والا دنیا میں کوئی نہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ تقوی والا کوئی نہیں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں دنیا کے معاملات بھی ادا کرتا ہوں اور بعض اوقات اعتکاف کر کے الگ بھی ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی،
جس نے میری سنت میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کو ان حقوق کی پاسداری میں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، اللہ ہم سے یہ قطعاً تقاضا نہیں کرتا کہ ہم سارا کچھ چھوڑ کے دوسرے کے لیے یا اللہ کے لیے وقف کر دیں، بلکہ اب انسان کی اپنی ضرورتوں کو بھی مد نظر رکھا اور دوسرے کے حقوق کو خیال رکھنے کی بھی اللہ نے تلقین کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے بندوں کے حق پورے کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا